آخرت کی جنت کی تیاری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر یہیں ساری مستیاں کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب لوگ دین کی فکر کرتے ہیں کہ میری وجہ سے دو چار آدمی کی زندگی میں انقلاب آئے، لوگوں کی سوچ اسلامی اور مذہبی ہو جائے، میری دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، میری گفتگو سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، میری صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، انہیں لوگوں میں سے ایک نام ہے ہمارے جناب عمران بھائی کا۔ وہ چاہتے تو اپنا مال خرچ کر کے یہاں کسی ایکٹر کو بلا سکتے تھے، اتنے ہی پیسے میں کسی ناچنے والے گانے والے کو بلا سکتے تھے، اور اس سے 5 گنا زیادہ مجمع ہو جاتا، اور لوگ ناچتے کودتے کامیڈی اور ڈرامہ سنتے اور چلے جاتے، ان کا بھی نام ہو جاتا کہ بھئی عمران نے بہت بڑا مجمع جمع کیا۔ چونکہ دنیا میں جنتی لوگ بہت کم ہیں، جہنمی زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں تو ہر وقت مسجد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نمازی کتنے ہیں، بے نمازی کتنے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو اچھے لوگ آپ ہیں جو نیند قربان کر کے جنت جانے کے شوق میں یہاں ٹھٹھرتی ہوئی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، محو خواب ہیں، وہ روزانہ سوتے ہیں، پھر بھی آج وہ سو رہے ہیں، وہ اس جنت کی محفل میں کیوں آئیں گے؟ اسے تو واٹس ایپ یوٹیوب چلانے سے فرصت ہی کہاں ہے کہ وہ اس محفل میں آئیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ تو مقدر کے دھنی آپ ہیں کہ آپ نے نیند قربان کر کے پیسہ نہیں بلکہ جنت کمانے کی آپ نے سوچا ہے۔ تو عمران بھائی نے کسی ناچنے والے کو نہیں بلایا، انہوں نے سوچا جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کا استعمال کر کے مشائخ اور علماء کو بلایا جائے، تاکہ ان کے قدم کے پڑھنے سے گاؤں میں برکتیں بھی نازل ہوں، اور ان کی گفتگو سن کر لوگوں کے دل دماغ میں جو سیاہی اور جو کچرا ہے وہ سب دور ہو جائے، اور لوگ اچھی سوچ کے حامل بنے، نیک بنے، جو اپنا مقصد حیات ہے اس کی تکمیل کے لیے کوشاں ہوں اور آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمران بھائی کی اس سوچ کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین صلہ اور بدلہ اس کو عطا فرمائے۔ پہل تو ایک بندے نے کیا ہے مگر فائدہ پورے گاؤں کو مل رہا ہے۔ آج ہمارے سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے، آل رسول آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، ان کے آنے سے بیماریاں اور بلائیں اور وبائیں بھاگتی رہتی ہیں۔ چونکہ ہم لوگ سر سے لے کے پاؤں تک کتنے اچھے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی آنکھ بند کر کے اپنا جائزہ لے لے کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ آنکھ بند کرنے کے بعد پوری زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگتی ہے کہ ہم کیسے صبح سے لے کے شام تک گزارتے ہیں۔ سب کو اس کا اندازہ ہے، کوئی دوسرا آدمی آپ کا چہرہ دیکھتا ہے لیکن آپ اپنے احوال، اپنے اعمال سب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ تو اس حالت میں ہم کھڑے ہیں کہ مجھ سے روزی چھن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، لیکن کام سارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزی روک دیتا لیکن اللہ روزی روکتا نہیں، اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ ہم لوگ خود سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ اگر بندہ خود سے پیدا کرنا چاہے یا پیدا ہو جائے تو سب سے زیادہ خوبصورت ہر آدمی خود ہونا چاہے گا کہ میں سب سے خوبصورت رہوں، ناک نقشہ ہمارا خوبصورت رہے، رنگ میرا گورا رہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں بھی ایسا فیصلہ کرتا ہوں کہ میرا بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، نہیں ہو پاتا ہے۔ آج کل اکثر بچے ناقص الاعضاء پیدا ہو رہے ہیں، اکثر بچے پیدا ہونے کے بعد وینٹیلیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ زچہ اور بچہ دونوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کے کان خراب ہیں، کسی کے ہاتھ، کسی کی انگلی نہیں ہے۔ صحیح الاعضاء بچہ پیدا ہو رہا ہے۔
اور خوبصورت پیدا ہونا اپنے بس کی چیز نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی خوبصورت اولاد اپنے لیے چن لیتا. اس کا مطلب ہے کہ میرا کچھ نہیں چلتا. میں جو اس دنیا میں آیا ہوں اور ہمارے بال بچے جو آ رہے ہیں اس میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، جس کو عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب یہ بات فائنل ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ بات فائنل ہے کہ اللہ کی زمین پہ میں رہتا ہوں، اور جب تک اللہ نے میری زندگی لکھ دی ہے ایک سیکنڈ اس سے آگے ہم جی نہیں سکتے، یہ بھی بالکل فائنل ہے. ورنہ سب سے پہلے تو آدمی 10 20 50 کروڑ روپے خرچہ کر کے اپنی لمبی عمر کر لے گا. جب 100 سال جینا ہے تو اب وہ دوسرا پلاننگ کرے گا کہ مجھ کو مکان دکان کیسے بنانا ہے، کیسے نوکری کرنی ہے، کیسے فیکٹری ڈالنی ہے. یہاں تو ہر آدمی اس خطرے سے دوچار رہتا ہے کہ آج میں زندہ ہوں، ممکن ہے کہ کل میری موت کا اعلان ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہی نہیں، لیکن جو لوگ سوچتے ہیں اس کو ہمیشہ ایک خوف لگا رہتا ہے کہ آج میں محل بنا رہا ہوں، اس محل میں میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. یہ سب کے دماغ میں بات رہتی ہے، مگر ایک امید رہتی ہے کہ چلو میں رہوں گا، ایک لمبی عمر ہماری ہے، اسی شوق میں وہ جیتا ہے. مگر یہ فائنل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو پیدا کیا ہے تو میری زندگی بھی فکسڈ کر دی ہے. وہ فکسڈ اس طرح ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایمس چلے گئے ہوتے تو میرا باپ بچ گیا ہوتا، یا ہم پی ایم سی ایچ چلے گئے ہوتے تو میرا بچہ بچ گیا ہوتا. یہ کہنے کی بات ہے، ورنہ بے شمار ہندوستان کے ارب پتی اپنے باپ کو لے کے امریکہ کے کینیڈی ہاسپٹل جاتے مگر وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آتی. اگر ہر مرض کا علاج امریکہ میں ہے تو وہاں سے روزانہ 2-4 لاشیں انڈیا میں نہیں آتی، وہاں سب شفایاب ہو کے آ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ سب کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت پہ دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے. نہ آنے میں میری مرضی کا دخل ہے، نہ جانے میں میری مرضی کا دخل ہے. نہ ہمیں اگر ہماری مرضی کا دخل ہو تو میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں پورے گملا شہر کا، پورے جھارکھنڈ کا سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں، لیکن ہاتھ پیر مارتا ہوں اور ہر موڑ پہ خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو میری چلنے نہیں دیتا ہے، وہ اپنا چلاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ میرا خدا جو اپنی چلاتا ہے اور اس کو پوری اپنی چلانے کا حق حاصل ہے. چونکہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا خدا ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اس لیے اس کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. وہ ساری کائنات کو چلاتا ہے، بندہ کو دیکھتا ہے کہ بندہ جیتا کیسے، 10 سال 20 سال کی خوب چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ پکڑتا ہے تو بندوں کی بنیاد کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ میری آنکھ کھلے کہ میں جی کیسے رہا ہوں اور مجھے جینا کیسے چاہیے. دنیا میں تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی کھا پی کے 2-4-10 بچہ پیدا کر کے مر جاتے ہیں. روزانہ کتا پیدا ہوتا ہے، اس کے 10-10 بچے پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ تو 10-20 سال میں 2 بچہ پیدا کرتے ہیں، ہم 2 ہمارے 2، مگر یہ کتا تو 10-10 بچے پیدا کرتے ہیں. سور تو اور زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. ہم لوگ تو اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے بعد ساری کہانی 2-4 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جانور تو گھنٹوں گھنٹوں اپنی مادہ سے چپکے رہتے ہیں، اتنی طاقت اس کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹے سے پرندے کا نام لکھا ہے کہ یہ اس قدر اس کے پاس قوت باہ ہوتی ہے کہ یہ گھنٹوں چپکے رہتے ہیں. تو اولاد پیدا وہ زیادہ کرتا ہے، جانور کھانا زیادہ وہ کھاتا ہے. ہم لوگ تو 4 روٹی کھائیں تو وومیٹنگ ہونے لگے، لیکن وہ پوری بالٹی پانی پی جاتے ہیں اور ایک من گھاس کھا جاتے ہیں. یہ جانور اور سوتے بھی زیادہ ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہیں، بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں، سیکس بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن
وہ جانور کی کیا حیثیت ہے وہ سب کو معلوم ہے. اگر میں بھی صرف کھاؤں پیوں بچہ پیدا کروں اور مر جاؤں تو مجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اور یہ اور بات ہے کہ کھانے پینے سیکس کرنے سونے میں جانور سے میں کم ہوں، وہ زیادہ ہے، چونکہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کی پوری توجہ اپنی مقصد حیات پہ ہوتی ہے. اور انسانوں میں بھی جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سیکسی ہوتے ہیں. اس کی پوری تمنا صرف کھانے پہ ہوتی ہے، اس کی پوری تمنا صرف کپڑا پہننے پہ ہوتی ہے، صرف کھانا کپڑا پہننا اور سونا، ان لگزریس لائف گزارنا جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. اور عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پوری توجہ خواہشات نفسانی سے ہٹا کے مجھ سے لوگوں کو کیا ملے گا، میں دنیا میں کیسے اچھا کام کروں گا، مجھ سے کیسے دوسروں کو نور ملے گا، اس پر اس کی پوری توجہ رہتی ہے، پورا فوکس اس پہ رہتا ہے. وہ 18 گھنٹے اسٹڈی کرتا ہے، نظر کتاب سے ہٹتی نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کپڑے کا غلام رہے. جس کو ڈی ایم بننا ہے 18 گھنٹے پڑھنا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ جوتے میں پالش ہے کہ نہیں، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے میں استری ہے کہ نہیں. اس کی پوری توجہ صرف کتاب پہ رہتی ہے. اور جو پڑھنے لکھنے کے زمانے میں صرف ٹوپی جوتا چشمہ گھڑی کھانا پینا استری پہ کیا، وہ ساری زندگی وہ کپڑا ہی جھاڑتا رہتا ہے. اور جس کی نظر صرف کتاب پہ رہتی ہے وہی آنے والے وقت میں اپنا نام روشن کرتا ہے. کوئی ڈی ایم بنتا ہے، کوئی ایس پی بنتا ہے، کوئی پروفیشنلی آفیسر بنتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی تھنکر بنتا ہے، کوئی لوجیشین بنتا ہے، کوئی ماسٹر بنتا ہے. یعنی ہر شعبے میں جتنے لوگوں نے اپنا نام اونچا کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو طالب علمی کے زمانے میں بہت محنتیں کی ہیں. اور آج بھی فرصت کہاں ہے لوگوں کو کتاب لکھنے سے، وہ کپڑے پہ توجہ دے. لیکن جس کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے نہ عبادت کرنی ہے نہ جنت جانا ہے نہ دنیا میں سماج کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے، اس کی پوری توجہ صرف کھانے پینے پہننے اوڑھنے پہ رہتی ہے. اور حضور نے کہا ہے تعس عبد الدینار عبد الدرہم عبد الخمیسہ. حضور نے کہا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے کپڑے کا غلام، برباد ہو جائے کھانے کا غلام، برباد ہو جائے درہم و دینار کا غلام. یعنی جس کی پوری توجہ صرف پیسہ کمانے پہ ہے، حضور نے کہا ہے تباہ و برباد ہو جائے. جس کی پوری توجہ صرف کھانے پہ ہے تباہ و برباد ہو جائے. کھانا مقصد حیات نہیں ہے، کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے مالک کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میرا ستر چھپا رہے، اور ستر اسی لیے چھپا رہے تاکہ میں اپنے خالق کی عبادت کر سکوں. یہ مکان اسی لیے ہے تاکہ میں سردی اور گرمی اور بارش سے اس میں پناہ لے سکوں. اب پناہ اس لیے لے کے زندہ رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں. مگر اب اگر کوئی صرف مکان بنانے کو ہی مقصد حیات بنا لے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا احمق، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں. جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس مکان میں سب دن میں نہیں رہوں گا. اسے معلوم ہے کہ یہ مکان یا تو مکان نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا. ترکی میں 10 منزلہ مکان لوگوں نے بنایا تھا. کئی سال کی محنتوں کے بعد مکان ایسی آسانی سے نہیں بن جاتا. لوگ 10 20 25 سال کماتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، تب جا کے ایک گھر بنتا ہے. لیکن ایک منٹ میں وہی مکان جس کو 25 30 سال کی تیاری کے بعد بنایا تھا، وہی مکان اس کی قبر میں تبدیل ہو گیا. اس کی لاش سڑ گئی، اس ملبے سے نکل نہیں سکی. اس کا مطلب ہے کہ یا تو مکان رہے گا یا میں رہوں گا، یا پھر میں نہیں رہوں گا یا پھر مکان نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک یہ مکان رہے تب تک میں رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. جتنے بھی مکانات کی تعمیر ہوئی ہے ان سب کے بنانے والے نہیں ہیں، آج ان کے بال بچے رہ رہے ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے گیا تھا جودھ پور، وہاں اسی طرح کی گفتگو میں کر رہا تھا تاکہ لوگ آج جو سب سے کٹ گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، سماج میں محبتیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے سے لوگ دور ہو رہے ہیں، جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، سالوں سال ملاقات اپنے لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے. لوگ 5 سال سعودی عرب میں جا کے اونٹ چرا کے چند پیسے کما رہے ہیں، مائنس میں گھسے ہوئے ہیں، دن رات اپنے لوگوں سے دوریاں پڑ گئی. محبت ہی زندگی کی جان تھی، محبت ختم ہو گئی چونکہ مال سے محبت ہو گئی.
اب صرف سلام بس، کسی کے پاس بیٹھ کر 2-4 منٹ ان کا درد سننا، اپنا درد بیان کرنا، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اب سب کو صرف مال چاہیے، چاہے رشتہ ٹوٹے، چاہے محبتیں زخمی ہوں، چاہے سماج چھوٹے، چاہے گاؤں گھر چھوٹے، کچھ نہیں، صرف مال چاہیے۔ اسی مال نے مجھ کو تباہ کیا، اور اسی مال نے مجھ سے محبتیں چھین لی، اسی مال نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اسی مال کی چاہت نے ہمیں عالموں سے دور کر دیا، اسی مال کی چاہت نے ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے سے محروم کر دیا، اسی مال کی چاہت نے مجھ کو کہیں کا نہیں رکھا، زہر کھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر مال سے سکون ملتا تو سشانت سنگھ راجپوت جو فلم کا ایکٹر تھا، کروڑوں کے مکان میں رہنے والا، سب کو معلوم ہے کہ کورونا کال میں وہ بندہ اپنے ہی کروڑوں کے گھر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی۔ سارا ہندوستان جان رہا ہے، جس کی پیروی میرا بچہ کرتا ہے، یعنی ان کی طرح پھٹا ہوا پینٹ پہننا، ان کی طرح ہاتھ میں دھاگا باندھنا، ان کی طرح جوکر کی طرح بال رکھنا، ان کی طرح صاف پاؤں میں دھاگا پہننا، ان کی طرح گلے میں سکری ڈالنا، ان کی طرح یہ فرینچ کٹ داڑھی رکھنا، اگر داڑھی کے بعد ادھر گھسے ہوئے ہیں تو ویسے ہی گھسا کے رکھنا، اگر اس طرف بڑھے ہوئے ہیں تو ایسے بڑھا کے رکھنا، یہ ساری نقل جو ہو رہی ہے یہ اسی فلم انڈسٹری کی نقل ہو رہی ہے۔ ورنہ ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ تم نے جیسا جغرافیہ بنایا ہے یہ کس کی نقل میں جغرافیہ بنایا ہے؟ کیا تمہارے پیر صاحب ایسا رہتے ہیں؟ کیا تمہاری مسجد کے امام صاحب نے ایسا کہا ہے؟ کیا سرکار غریب نواز نے ایسا جغرافیہ بنایا ہے؟ کیا غوث اعظم نے؟ نہیں، تو پھر کس کی نقل میں تو ایسا دیوانہ بنا ہے؟ عرب اور عجم ساری دنیا کے نوجوان بچے اسی طرح کا جغرافیہ بنائے ہوئے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا ان کا چہرہ کیسا ہے۔ داڑھی ہم لوگ چیختے تھے کہ داڑھی رکھا جائے، نہ رکھتا نہیں تھا، اور ابھی بغیر چیخے وہ داڑھی رکھ رہے ہیں، مگر داڑھی کیسی رکھ رہے ہیں؟ جیسی داڑھی فلم کے ہیرو رکھ رہے ہیں، اس کی نقل کر کے یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، انجوائے کرنا، مستی کرنا، ان کی نقل کر کے سماج میں خوش رہنے کی کوشش کرتے کہ میں زندگی میں خوشی حاصل کروں۔ اس لیے میں آئینہ دکھلا رہا ہوں کہ جس کی نقل کر کے میرا بیٹا خوش رہنا چاہتا ہے، ان کی زندگی میں کیا خوشی ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم نے خبریں سنی کہ سشانت سنگھ راجپوت کتنا خوبصورت راجپوت نوجوان تھا، پتلا دبلا، فلم انڈسٹریز میں ایک شہرت تھی، دھیرے دھیرے اس کا پاؤں بڑھ رہا تھا، اربوں میں کھیلنے والا، بمبئی میں گھر، بہار میں پیدا ہوا، بمبئی میں گیا اور کروڑوں روپے کمایا، لیکن پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے مر گیا، چونکہ زندگی میں سکون نہیں دیکھا، چین نہیں ملا، خوشی نہیں ملی۔ تو جس کی نقل یہ کروڑوں بچے کر رہے ہیں، تو جس کی نقل کر رہے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو تمہاری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ جس کے فالوور تم ہو، وہ تمہارا نیتا، وہ تمہارا گائیڈ، وہ تمہارا ہیرو، وہ تمہارا رہنما، وہ جب خوشی سے محروم ہے پھر تمہیں خوشی کہاں سے مل سکتی ہے؟ فلم انڈسٹریز کے لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں، مگر زہر کھانے کا سچویشن بہت زیادہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی اسی سشانت سنگھ کے مرنے کے بعد ایک وہاں کی انڈسٹریز کی ہیروئن تھی، وہ زہر کھا کے مر گئی، اس کی لاش 5 دن کے بعد دروازہ توڑ کر اس کے گھر سے نکالی گئی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں فزکس کیمسٹری میں نہیں ملتی، یہ وہ باتیں ہیں جو بایولوجی زولوجی میں نہیں ملتی۔ یہ اکثر لوگ دیوانے ہیں، صرف مال کی بات کرتے ہیں، عقل مند ہے وہ جو اس زمین پہ رہ کے جنت کی بات کرتے ہیں، عقل مند ہے وہ جو مقصد حیات کی بات کرتے ہیں، عقل مند ہے وہ جنت کی حور، جنت کے خلمان کی بات کرتے ہیں۔ یہ دنیا پانی کا ایک بلبلا ہے اور آخرت دائمی اور پرماننٹ چیز ہے۔ یہ دنیا آج ہے کل فنا ہو جائے گی اور آخرت کبھی فنا نہ ہوگی، اس لیے حضور ہر موقع پہ کہتے تھے لا عیش الا عیش الاخرہ، آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حجرہ عائشہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے، اپنے داماد علی سے، اپنے نواسے حسن الکریمین سے، اپنے اصحاب ابو ذر ابو ہریرہ سے، حضرت انس سے یہی سرکار کہتے تھے کہ آرام نہیں ہے مگر آخرت کا
اتارا اور حضور نے پریکٹیکل میں اپنے غلاموں کو 2 مہینے چولہے میں آگ نہ سلگا کر صرف روٹی اور پانی اور کھجور پہ، روٹی بھی نہیں صرف کھجور اور پانی پہ گزر بسر کر کے اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یا دنیا میں اس آخرت کی تیاری کر، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو دنیا کے 100 سال 1 سیکنڈ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے صحیح استعمال پہ مہاسنکھوں سال کی جنت اللہ تمہاری تقدیر میں لکھ دے گا۔ آرام اصل میں وہاں ہے جہاں کوئی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو، آرام اصل وہ ہے جہاں غریبی کا کوئی ڈر نہ ہو، آرام اصل میں وہاں ہے جہاں کوئی میرا حاسد چڑھنے جلنے والا نہ ہو۔ دنیا میں آرام ہے کیا؟ ہمارے پاس دولت ہے مگر ہمارے سارے پڑوسی مجھ سے چڑھتے ہیں، میرے پاس دولت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے مگر میرا اپنا خاص بھائی شادی میں شریک نہیں ہوتا، میں ارب پتی ہوں گاؤں کا مگر ہمارے بہت سارے گاؤں میں چھڑنے والے جو ہماری تباہی کا منتظر ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری بات کاٹ کر کے مجھ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر میں زبردست زور شور سے ریکارڈنگ بجا کے مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، خود آپ ابھی آج تندرست ہیں اور آپ کو ہمیشہ بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے، آپ ابھی زندہ ہیں موت کا ڈر لگا رہتا ہے، اگر آپ نہیں مرے تو آپ کے بچوں کے موت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جہاں موت کا ڈر ہو وہاں سکون کہاں سے ملے گا؟ جہاں بیماری کا اندیشہ ہو وہاں انجوائے کہاں ملے گا؟ جہاں اچانک زلزلہ آئے سارا گاؤں زمین میں دھس جائے یہ اندیشہ ہو وہاں سکون کہاں سے ملے گا؟ ابھی اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران افغانستان میں زبردست زلزلہ آیا اور پورا گاؤں کا گاؤں زمین میں دھس گیا۔ خبر چونکہ عام ہو نہیں پائی کیونکہ ساری دنیا کی توجہ اس جنگ پہ مرکوز رہی، اسی لوگ نہیں جان پائے، اور ابھی اسی 20 دن کے اندر میں افغانستان میں ایسا زلزلہ ہے پورا گاؤں کا گاؤں زمین میں دھس گیا۔ یہ خطرہ تو ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ جس گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں اچانک تھوڑی سی زمین ہلی اور سارا گاؤں زمین میں دفن ہو جائے گا، وہاں سچی خوشی کیسے آئے گی؟ وہ تو کوئی جانور ہی ہوگا جو بے فکری کی نیند لیتا ہوگا، ورنہ جو سینسٹیو ہے، جو حساس ہے، جس کی ان حالات پہ نظر ہے وہ کبھی اندر سے سکھی نہیں رہے گا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی بھی پل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو میں مر سکتا ہوں، یا میرے بچے مر سکتے ہیں، یا میں بیمار پڑ سکتا ہوں، یا میرے گھر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ سکتی ہے، یا زلزلے میں گھر تباہ ہو سکتا ہے، یا میرا کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے۔ بے شمار کمپنیاں بند ہو گئی، اسپائس جیٹ اب بند ہونے کی قریب ہے، کنگ فشر کمپنی بند ہو چکی ہے، مالویہ بھاگ کے ہندوستان سے باہر چلا گیا ہے، بے شمار فیکٹری دیوالیہ ہو گئی، یہ ٹاٹا برلا جندل یہ بچی ہوئی ہے چونکہ لاکھوں لوگ اس فیکٹری سے وابستہ ہیں اور ان کے گھر کے چولہا جل رہا ہے۔ جس کمپنی سے لاکھوں کی زندگی وابستہ ہو اللہ جلدی سے اس کو خلاف نہیں کرتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کو نہیں گھٹاتا ہے جس دولت سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور جب لوگ اپنی دانت سے پیسے کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ دیر یا سویر اس کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ تو بہت ساری فیکٹریز ختم ہو گئی، بہت ساری کمپنی کے لوگ دیوالیہ ہو گئے۔ تو دنیا میں جہاں دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہے، جہاں زلزلے کا چانس ہے، جہاں موت کا ڈر ہے، جہاں آندھی طوفان کا اندیشہ ہے، جہاں سیلاب سے گاؤں کے ڈوبنے کا ڈر ہے، آپ چلے جائیں بہار کے پوربی حصے میں ہر سال سیلاب میں کوئی نہ کوئی گاؤں ڈوب جاتا ہے۔ نیپال کا باندھ ٹوٹا، پورا سہرسہ، پورا سپول، کئی ہزار لوگ موت کے آغوش میں چلے گئے۔ اس دنیا میں چین نہیں ہے، انجوائے نہیں ہے۔ اصل میں انجوائے ہے کہاں؟ اصل میں اللہ نے انجوائے کو رکھا ہے جنت میں، جس جنت میں نہ بڑھاپا ہے، نہ بال کی سفیدی ہے، نہ پسینے کی بدبو ہے، نہ کوئی حاسد ہے، نہ کوئی شور ہنگامہ ہے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ غریبی کا اندیشہ ہے، نہ کوئی پڑوس کے چڑھنے کا اندیشہ ہے۔ وہاں ہر آدمی کی عمر ہوگی 30 سال، سب جوان ہوگا، ان کا چہرہ بے داغی کے خوبصورت ہوگا، ان کے بدن سے بدبو نہیں نکلے گی، پیشاب پاخانے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہاں 70 حوریں ایک جنتی کے نکاح میں رہیں گی، حج
कत्ते निगाह तक जन्नती के सोने चांदी का अपना घर होगा और नेमत के छीनने का भी अंदेशा न होगा। इसलिए हुजूर ने कहा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, कि आराम नहीं है मगर सिर्फ आखिरत का आराम। आराम वही है जिसमें कि कोई टेंशन ना हो, कोई उलझन ना हो। तो हुजूर के कहने का मतलब अक्लमंद है वो जो इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करके दुनिया से दामन बचा के जल्दी यहाँ से मरना चाहता हो ताकि खुदा की जन्नत में पहुंच जाए। और जो जन्नत न कभी छिनेगी, न कभी मौत आएगी, न राहत में कभी कोई खलल पहुंचेगा। असल में इंजॉय है आखिरत में, असल में खुशी, सच्ची खुशी है जन्नत में। लोग इस दुनिया में हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के कानून के हिसाब से इस दुनिया में सच्ची खुशी है ही नहीं। इस दुनिया में अंदेशा ही अंदेशा है, हर पल में सफरिंग्स है, हर पल में डिफिकल्टीज है, हर पल में मुसीबत है, हर पल में कैलेमिटीज है। और अक्लमंद है वो जो इस दुनिया से दामन बचा के जीता हो, खाने कपड़े का गुलाम नहीं बनता हो। वो जो मिले खा लिया, जैसा मिला पहन लिया, जैसा घर हुआ रह गया। नजर सिर्फ आखिरत पे रहती है कि मैं इबादत करके अपने रब करीम को राजी करूं और जैसे मरूं दायमी जन्नत में पहुंच जाऊं। इसी को सरकार गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख ने बड़ी फसाहत के साथ उन्होंने एक बयान दिया था। कहा था मेरे लाल, मेरे मुरीदो, मेरी सिर्फ दो बात को गिरह बांध के रख लेना। गौसे पाक के एक सिलसिले के एक शेख ने कहा था सिर्फ मेरी दो बात गिरह बांध के रख लेना, बड़ी बड़ी किताबों के पढ़ने से बच जाओगे। यही दो बात तुम्हारी जिंदगी के लिए रोशनी का मीनार साबित हो जाएगा। इसी दो बात को गिरा बांध के रख लेना। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में कुछ बात को गिरा बांध के रख लेते हैं, हर मौके पे उस बात से फायदा उसको हासिल होता है। एक हाजी इस्माइल साहब थे पटना के करीब जहानाबाद में, तबलीगी जमात में पहले वो जाते थे, लेकिन बाद के दिनों में सरकार ताजुल शरिया से वो मुरीद हो गए। मुरीद हुए और हमेशा सुबह शाम रात दिन दरूद सलाम और नेक अहले सुन्नत व जमात की महफिल में रहने लगे। उनसे पुराने साथी तबलीगी जमात के साथी ने कहा कि इस्माइल भाई आजकल आप बदल गए, हम सलाम करते हैं सलाम का जवाब नहीं देते हैं आप। तो उनका एक ही कहना था जो मुस्तफा को सलाम नहीं करे उसके लिए मेरा कोई सलाम नहीं है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को जन्नती बनाए, आप सबों को दुआ तक शरीक होकर सैयद साहब के दुआ तक रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ वो धीरे धीरे महफिल से उठते हैं और चले जा रहे हैं। मेरा टाइम 10 से लेके 12 2 घंटे का था, लेकिन 12 बजे के बाद मैं तकरीर मैंने शुरू किया हूँ। तो तकरीर उस वक्त होनी चाहिए जब लोग सुनने के मूड में रहे, तकरीर उस वक्त होनी चाहिए जब लोगों पर नींद का गलबा ना हो। नात खानी आदमी बाद में भी सुन सकता है, नात खानी जब आदमी को नींद आ रही है उस वक्त भी वो सुन सकता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर तकरीर जहां जिंदगी संवारने वाली बातें होती हैं, वो नींद की आगोश में जाने के बाद वो तकरीरें उसके लिए सूदमंद नहीं होती हैं। तकरीर का मौका है बिल्कुल जब आदमी जगा हुआ है, मगर हमारे यहाँ सारा काम उल्टा पुल्टा चल रहा है। जिस वक्त जागने के माहौल है उस वक्त कव्वाली का मजा हम लोग लेते हैं नात खानी की सूरत में, और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद जब सोने का मौका आता है तब हम लोग कुरान हदीस सुनाने के लिए लोगों के सामने आते हैं। ये इल्म दीन की तौहीन है कि आदमी हमारी इस सीरत के जलसों को, दीनी महफिलों को कव्वाली का रंग दे दिया जाए। नात खानी पहले भी होती थी, 5 मिसरे लोग पढ़ते थे, अजमल और बेकल साहब। अब पूरा मजमा नात खानी 5 अशार की नात खानी समात की, फिर उसके बाद 5 घंटे की तकरीर होती थी। जोहर की नमाज के वक्त में बाजमात नमाज होती थी, जोहर के बाद फिर तकरीर होती थी, असर की नमाज बाजमात होती थी, असर के बाद फिर तकरीर होती थी, मगरिब की नमाज बाजमात होती थी, नमाज की ट्रेनिंग होती थी। बड़े बड़े मशाइख के पीछे लोग नमाज पढ़ने के लिए लाखों की तादाद में जलसे में आते थे और 3-3 रोजा 5-5 रोजा मजलिस होती थी। आज तो सिर्फ इंजॉय के लिए हमारे छोकरे आते हैं, आया नात सुनी और चले गए। और इसमें 100% कसूर हमारा इसलिए होता है कि क्योंकि जलसे के ऑर्गेनाइजर, उसके एडवाइजर, मशवरा देने वाले सब इमाम और इलाके के उलमा कराम होते हैं और यही कहते हैं कि फलां को बुलाइए 60,000 रुपए देके, फलां को बुलाइए बड़ा मजमा जमा होगा, फलां को बुलाइए। 5 आदमी सामने रहे, अगर वो 5 नमाजी बन गया तो 5 लाख बेनमाजी से करोड़ों गुना बेहतर है वो।
اگر 10 لوگ ہیں جو ہندوستان کی سرحد پہ دشمنوں سے لڑنے والا، وہ 10 لاکھ بزدل، کام چور، غافل، سست، کوڑھی سے بہتر ہے وہ 10 جو جان کی بازی لگا کر اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کر سکتا ہو۔ تو قدر ہے طاقت کی، قدر ہے اسٹرگل جدوجہد کی، قدر ہے اچھے لوگوں کی، نہ کہ صرف بھیڑیوں کی بھیڑ جمع کر دیا جائے۔ بھیڑ جمع کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ صرف بھیڑ جٹانے کے لیے تو کسی آنے والے وقت میں کوئی شیخ چلی کو بلا لے گا، ابھی بھی شروع ہو، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی شروعات ہو چکی۔ پیلی بھیت علاقے میں وہاں عرس کے موقع پر لوگ شیخ چلی کو بلا رہے ہیں۔ ایک ٹیم ہے ہنسانے والوں کی، پوری ٹیم کو 5-5 لاکھ روپے دے کے لوگ بلاتے ہیں، پورا اسٹیج پر اس کو بیٹھاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں اور لگژری قیمتی کار پر اس کو لاتے ہیں۔ یہ ہے کہ دل میں کھیل تماشے کی کتنی محبت ہے۔ مولانا آ گئے کوئی پوچھنے والا نہیں، پیر صاحب آ گئے کوئی سامان اٹھانے والا نہیں، صاحب عالم دین قبرستان میں قدم رکھتے ہیں تو سنے ہیں ہم لوگ بزرگوں سے کہ مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک عالم گاؤں میں آئے تو 40 دن رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، عالم آئے گئے کوئی دھیان دینے والا نہیں، مگر شیخ چلی ہنسانے والا، وہ کامیڈین، اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا جاتا ہے، لگژری کار پہ لایا جاتا ہے اور سارے لوگ بیٹھ کر 2-4 گھنٹے تک اس کی کامیڈی سنتے ہیں۔ 5-10 لاکھ روپے دیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تقریر میں کامیڈی ہوگی، جب تقریر میں بغیر سر پیر کی کہانی ہوگی تو پبلک تو بولے گی کہ تم سے اچھی کہانی تو شیخ چلی بولتا ہے، تم سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے۔ پھر تم بھی جب وہی کام کرے گا تو تم کو کیوں بلایا جائے گا؟ تم سے بہتر ہے وہ شیخ چلی اچھی کامیڈی کر رہا۔ تو یہ جلسہ کامیڈی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ صاحب لطیفہ چھوڑنے کے لیے نہیں، جلسہ قرآن اور حدیث بیان کرنے کے لیے۔ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، میں کیسے جیوں، میں کیسے مصیبت میں رہوں، میں کیسے خوشحالی میں جیوں، مقصد حیات میرا کیا ہے۔ چونکہ آدمی کا ایسا نہیں کہ ایک بار نصیحت سن لیا تو کافی ہے، جب تک مسلمان زندہ ہے وہ جمعہ پڑھے گا اور ہر جمعہ کے دن خطبہ فرض ہے، پڑھنا ہی سننا ہی پڑے گا۔ جب تک مسلمان دنیا میں ہے 5 وقت کی اذان دینا ہوگا، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنی ہوگی، عیدین کا خطبہ تقریر سننا ہوگا۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ مرتے دم تک اس زمین کو پانی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زمین ذرا سے سوکھی تو مر جاتی ہے، فصل پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح یہ دل کا کھیت ہے، جہاں نیک لوگوں سے دوریاں بڑھی یہ دل مر جاتا ہے، یہ دل سوکھ جاتا ہے، یہ دل کافروں کی بولی بولنے لگتا ہے۔ عالموں کی صحبتیں اس مرے ہوئے دل کو زندہ کر دیتی ہے، نیک محفلیں اس مردہ دل کو نیکی کی فصل اگانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اس لیے جمعہ کا خطاب، عیدین کی تقریر یا سیرت کے جلسے، نیک لوگوں کی صحبتیں، جس طرح چور کو دیکھنے سے چوری کا خیال پیدا ہوتا ہے، فلم ایکٹر کو دیکھنے سے ایکٹنگ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے سے جھوٹا بننے کا خیال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح عالموں کو دیکھنے سے جنتی بننے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ محفلیں اس لیے سجتی ہیں کہ ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کا علاج ہو جائے۔ یہ محفلیں اس لیے عالم دین کی گفتگو ہے قرآن حدیث، تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام اور حدیث اللہ کے محبوب کا کلام ہے، قرآن پاک کی تشریح و توضیح ہے، اس سے بہتر کلام کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بچے چونکہ قرآن پڑھتے نہیں اس لیے اخبار پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ہمارے بچے حدیث پڑھتے نہیں اس لیے اس کو دنیا فزکس کیمسٹری پڑھنے مزہ آتا ہے۔ ابھی دیکھا 3 آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا سامنے، ربانی بھائی تو کون بھائی، فلاں بھائی، چلا بھائی، وہ تینوں بھائی کس لیے بیٹھے تھے؟ پیسہ دے رہے تھے اس لیے کہ عبدالسلام کا سرنات پڑھے گا، اس کو دیا اور یہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اب قرآن سنانے والا آ گیا ہے، اب حدیث سنانے والا آ گیا ہے، اب ان کی بدعملی کی مذمت کرنے والا آ گیا ہے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے اور نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ اس لیے جو بے نماز ہے اس کو کیسے یہ بات اچھی لگے گی؟ جو نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے، اب نعت سننے میں تو مزہ آتا ہے جس طرح گانا سننا، اسی طرح آج کل کی نعت لوگ سنتے ہیں، اس نعت پاک سننے سے عشق رسول تھوڑی پیدا ہوتا ہے۔ عشق رسول جس دن پیدا ہو جائے تو اس دن یہ بندہ سافٹ نرم ہو کے نمازی بن جائے گا،
کوئی ایسا عاشق رسول ہی نہیں ہے کہ جو بے نمازی ہو، اور عاشق رسول بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی قسم۔ کوئی بھی عاشق کی کہانی دکھلا دے کہ وہ عاشق رسول ہے اور وہ بے نمازی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جو کڑاکے کی سردی میں نہا کر کے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے جب پانی نہ ملے تو برف کاٹ کے وہ وضو کرتا ہے، برف کاٹ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اگر عاشق رسول بننا اتنا ہی سستا ہے کہ عورتوں کی طرح جھوٹا رکھ لیا جائے بڑا بڑا، عاشق رسول ہو جائے تو جھوٹا رکھنے میں کیا لگا ہوا ہے؟ اور آج کل جھوٹا لوگ رکھ رہے ہیں، جھوٹا اگر نہیں بھی رکھے گا بال منڈا لے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ زلف رکھنا سرکار کی سنت سمجھ کے، تو سنت رکھا ہے فرض غائب ہے، سنت ہے فرض غائب ہے، وہ کون سی سنت رکھا ہے تم نے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بال بھی یہ جھوٹا عورتوں کی طرح یہ جوکری ہے، جوکری صرف جوکری کرنے کے لیے ہے اور قوال بننے کے لیے ہے، جیسے وہ قوال لوگ رکھتا ہے اسی طرح آج کل ناخواں لوگ عورتوں کی طرح جھوٹا رکھ رہے ہیں۔ نماز غائب ہے، کیا سنت ہے؟ سنت ہے، اور نماز فرض اعظم ہے، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرض غائب ہے، یہ جھوٹا رکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو نہیں سننا چاہے گا نماز پڑھنا چاہے گا وہ کیوں سنے گا؟ جو فلمی گانے سننے کا عادی ہے اور اسی کا مزہ وہ نعت میں لینا چاہتا ہے، اسی لیے بہت سارے نعتخواں 90% وہ اسی طرح کے طرز پہ کلام پڑھتے ہیں، کوئی منڈولے کوئی تنڈولے پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی پجنیاں پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی ہندوؤں کے بھجن کی طرف پڑھ رہا ہے۔ یعنی یہ حالات جلسے کے بنا دیے ہیں، اور صاحب ایک وقت کی نماز نہیں ہے اور اسی کے پیچھے جلسے کا قیمتی کریم ٹائم اسی جوکر کے پیچھے برباد ہو گیا۔ کہاں ہو تم؟ یہ مسجد کے امام علاقے کے علماء کی ذمہ داری، ورنہ تم جیسے امام کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، اور اسی جھوٹا رکھنے والے جوکروں کے پیچھے دنیا پاگل ہو جائے گی۔ اسے بتا دے کہ بھیڑ مت جٹا، 50 لوگوں کو بولا قرآن حدیث کی بات سنا، اگر ایسا ہوا تو پھر تیری بھی عزت ہوگی، تیرا بھی سمان ہوگا، کیونکہ جب علم دین کا سمان نہیں ہوگا تو تو بھی کہیں کا نہیں رہے گا۔ اپنی عزت کی خاطر ان گویوں کے نظر محفل کو مت کر دے، اپنی عزت بچانے کے لیے جس طرح جمعہ کا خطاب، عیدین کا خطاب، اسی طرح اس کانفرنس کو خطاب کی نظر کر دے کہ حدیث بولے جائے گی، قرآن بولا جائے گا، زندگی سنوارنے کا سامان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس محفل کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی، لوگ کیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ مٹھی بھر لوگ بس کس نشے میں ڈوبے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ وہ تو غنیمت ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے گفتگو سن رہے ہیں، ورنہ تو نعت سننے کے بعد تو اکثر سنی جلسوں کا حال یہ ہوتا ہے 90% لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جہاں نعت خوانی شروع ہوئی پھر سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جس نے سختی نہیں برتی، جس نے جاہلوں کی پسند کا خیال کیا، مذہب کی پسند کو نہیں تھوپا کہ شریعت کی کیا پسند ہے، اور اگر ہم ان کا خیال کریں تو مسجد کو چھوڑنا پڑے گا، نماز چھوڑنی پڑے گی، اذان بند کرنی پڑے گی۔ یہ چاہتا ہی کب ہے؟ بیٹھے ہیں نوٹ پھینک رہے ہیں، اور جہاں قرآن حدیث سننے کی باری آئی بھاگ گیا، چونکہ اب یہ واز کرے گا، نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، یہ کرو یہ مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ سننے والا کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے کہ کس طرح سکون کی تلاش میں دنیا مارے مارے پھر رہی ہے، مگر سکون ہے کہاں؟ وہ فلم کا ایکٹر سحر کھا کے مر رہا ہے، فلم میں گانے والی لتا منگیشکر وہ کہنے لگی I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں۔ کہ پوچھنے والا پوچھا کیوں مرنا چاہتی ہے تم؟ شہرت، مقبولیت، عزت، بمبئی میں کروڑوں کا گھر، کروڑوں کی کاریں، دنیا بھر کا بھرمن، کروڑوں کے زیورات، آخر کیوں مرنا چاہتی ہے؟ بولی جو میں ڈھونڈتی تھی نہیں ملا، جو میں چاہتی تھی وہ مجھ کو نہیں ملا۔ کیا چاہتی تھی؟ وہ سکون قلب چاہتی تھی۔ وہ کہتی اندر سے میں دکھی رہتی ہوں، اندر سے میں ٹوٹا ہوا ہوں، اندر سے میں ٹوٹی ہوئی ہوں، اندر سے مجھ کو سچی خوشی نہیں ہے۔ کتنے مکان کو دیکھوں، کتنے اپنے گانے سنوں، کتنی فلمیں دیکھوں، اب مزہ نہیں مل رہا زندگی کا۔ کچھ لوگ آتے ہیں فنکشن کے موقع پر چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، پھر وہی مایوسیت ہے، وہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، وہی مایوسیت ہے، زندگی سے میں تنگ
आ गई हो, मरना चाहती हो। जो मैं तलाश करती थी कि खुशी मिले, फरहत मिले, मुसर्रत मिले, नहीं है वो खुशी। अरबों में खेलने वाली को मुसर्रत नहीं है। ये 2-4 लाख 2-4 करोड़ कमा करके छोटा सा घर बनाने वाला, जो मौलाना मौलवी सबसे चिढ़ करके मस्जिद से दूर होकर के 2 कमरे का मकान बना के इंजॉय खोजता, उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं मिलेगा। ब्रिटिश फिल्म स्टार कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतना नाम पैदा करने वाला आदमी, इतनी दौलत है उसके पास है। वो क्या कहता है कि अंदर से मैं इतना दुखी हूं कि मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि मैं जी भर के रोऊं, कोई आंसू को देख नहीं पाए। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। यहां तक कि झुंझला के डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर मेरे दर्द का इलाज कर दे। कहा, कौन सा दर्द? कहा, अंदर से मैं टूटा हूं, मुझको खुशी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर बोला, चार्ली का शो देखा करो। उन्होंने कहा कि जिसका शो देखने का मशवरा तुम दे रहा है डॉक्टर, वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। जरा आंख उठा के देख ले, मेरा चेहरा देख ले। डॉक्टर जब देखा, उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। जिसका शो डॉक्टर देखा करता था और जिसका शो देखकर वो जिंदगी में मस्ती हासिल करने की कोशिश करता था, करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से इतना दुखी है कि ये बारिश में जी भर के रोना चाहता है और इसके आंसू को दुनिया देख भी ना पाए। किस कदर अंदर से टूटा हुआ है। कहां है खुशी? जब ब्रिटेन में खुशी नहीं है, महल में खुशी नहीं है, और वहां का इंजीनियर 5 बच्चों समेत मकान से कूद के जान दे रहा है, और आए दिन मौत की खबरें और सुसाइड की खबरें आ रही हैं। लोग कोटा भेजते अपने बच्चों को जीई और नीट निकाल की तैयारी करने के लिए। वहां हर महीने 10-20 लाशें कोचिंग हॉस्टल से निकल रही हैं। चूंकि बच्चों के लिए हमने उम्मीदें वाबस्ता कर ली, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मगर बच्चे को लग रहा है कि मैं बाप की उम्मीदों को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो बाप को चेहरा कैसे दिख रहा हूं? वो जहर खा के मरने ही में आफियत समझता है। इस कदर प्रेशर है, इस कदर दौलत कमाने की हवस का नशा छाया है कि आदमी नहीं कामयाब हो तो जहर खा के मर रहा। खुदकुशी के रुझानात बढ़ रहे। बहुत सारे मौलवी इस जहर खा के मर गए। वो मौलवी ही नहीं था जो बदतमीज जहर खा के मर गया। क्यों मरा तुम? 10,000 रुपए महीना है तो मर जा। तुमसे बेहतर तो रेडी चला के प्याज बेचकर 400 डेली कमाने वाला वो 5 बच्चे को पाल रहा है। वो कहां जहर खा रहा है? वो कहां जहर खा रहा है? वो तो वो चूड़ी बेचने वाला गली में 300 रुपए कमाता है, उसके 5 बच्चे जवान हो गए, वो जहर कहां खा रहा है? तो तुमने 10 साल मदरसे में क्या पढ़ा था? तुमने क्या नोचा था मदरसे में पढ़ के कि इमामत में तनख्वाह नहीं तो अब मैं जहर खा के मर जाऊं? तुम जैसे जहन्नमी को मर ही जाना चाहिए। तुम्हारी जगह मस्जिद नहीं है, तुम्हारी जगह जहन्नम है। इस्लाम जहर खाने का पैगाम देता है, इस्लाम खुदकुशी का पैगाम देता है। तुमसे बेहतर तो वो मजदूर है जो ईंट ढो के 8 घंटे पसीना बहाकर 500 रुपए कमा के बाल बच्चों को पाल के अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है मस्जिद में, तू आजा फैक्ट्री में मेहनत कर 8 घंटे, वहां से 10,000 महीना कमा, दूसरा काम कर, अपने बच्चों को पाल। जहर खा के क्यों चला गया? तू तो अच्छा, दुनिया तो तेरे बोझ से पाक हो गई और तुझको क्या मिला? यहाँ खसारा मिला। मरने के बाद जहन्नम की आग में तू जलेगा। इस्लाम का मुताला करने वाला चाहे वो दौलतों के ढेर पे बैठे, वह कभी बिगड़ेगा नहीं। चाहे वह गुर्बत की आग में जले, नेमत मिले तो शुक्र करेगा और मुसीबत आए तो सब्र करेगा। यही पैगाम में मुस्तफा है। वो जहर नहीं खाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी, जीने का हौसला मिलता रहे। अल्लाहू अकबर। बस एक बार चलिए बैठ जाइए। हाँ माशाअल्लाह। नजर मुस्तफा पे रहेगी तो बंदा कभी खुदकुशी नहीं करेगा, कभी जहर नहीं खाएगा, चूंकि नजर मुस्तफा पे है ही नहीं। नजर है फिल्म के एक्टर पे, नजर है काफिरों पे, नजर है दुनियादारों पे, नजर है मालदारों पे। उसे तो जहर खाना ही पड़ेगा। आकाए दो जहां को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है, हमारे लिए बना के भेजा है। वरना मुस्तफा तो अर्श पे रहते थे, वह तो नूर थे, नूर की कंदील में लटक रहे थे। उनको इस जमीन पे आने की क्या जरूरत थी? वो फरिश्तों की झुरमुट में रहते थे।
وہ مکہ میں گالی سننے کیوں آ گئے؟ وہ مکہ میں 3 سال کی قید و بند کی صحبتیں جھیلنے کیوں آ گئے؟ وہ خون سے لہو لہان ہونے کے لیے اس زمین پہ کیوں آ گئے؟ وہ تو فرشتوں کی جھرمٹ میں تھے، اللہ نے سب سے پہلے محبوب کا نور پیدا کیا، وہ عرش میں لٹکا ہوا تھا، پھر یہ زمین پہ کیوں آ گئے؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ہمارے لیے مصطفیٰ نے بشریت کا لباس پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ مجھے آدمی بنا دے، مجھے جینے کا سلیقہ عطا کر دے، میرے درد کی دوا دے دے، میرے پرابلمز کا سولوشن دے دے، میرے مسائل کا حل مصطفیٰ دے دے، مجھے جنتی بنا دے، مجھے کفر اور شرک سے بچا دے، خدائے واحد کا پتہ بتا دے، معرفت الہی کا نور میرے سینے میں عطا کر دے۔ میرے لیے مصطفیٰ آئے تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ساری زندگی مصطفیٰ کو دیکھوں اور زندگی گزاروں۔ یہی پیغام بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیا کہ اگر تو دوسروں کو دیکھے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، نیتا کو دیکھے گا، فلم ایکٹر کو دیکھے گا، ویگیانک کو دیکھے گا، برباد ہو جائے گا۔ نظر مصطفیٰ پہ فوکس کر دے اور یہ بول انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان بنے رہنے کے لیے حضور سے محبت کرنا اور اپنی زندگی کے ہر شاہراہوں پہ حضور کی زندگی سے نور حاصل کرنا ضروری۔ مصطفیٰ سے ہٹ کے اگر جیا تو دل دماغ سب بھرشٹ ہو جائے گا، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، زندگی کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حضور سے ہٹ کے جیتے۔ سرکار دو جہاں نے محبت کا پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ولا حضور نے کہا تھا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے مومن بنے رہنے کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، پڑوسی سے محبت، اپنے سماج کے مصطفیٰ کے غلاموں سے محبت، سماج پڑوسیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت۔ یہ آج جو لوگ نفرتوں میں جی رہے ہیں اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتاب میں یہ حدیث ہے۔ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے بخاری اور مسلم، اور حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث رات کی روایت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ، چونکہ ان کا کام ہی یہی تھا 24 گھنٹے حضور کے پڑوس میں صفہ پہ رہنا اور سرکار کی ساری باتوں کو گیٹ بائی ہارٹ کرنا اور اس کو پھر دوسروں کے سامنے پہنچانا۔ اسی لیے سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی وہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ ایک ہے، رسول پاک اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، سارے نبیوں سارے رسولوں پہ ایمان لانا، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آخرت حق ہے۔ ایسا نہیں کسی دنیا میں جنت جہنم سب کچھ ہے، جیسے بہت سارے جاہل مسلمان، بہت سارے دنیا داروں کی صحبت میں رہنے والے کم پڑھے لکھے لوگ ہی کہتے ہیں کہ جنت جہنم وہاں ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا ہے، وہ دنیا ہی میں جنت جہنم ہے۔ ایک جاہل کو میں نے اپنے کانوں سے بولتے ہوئے سنا، وہاں جنت جہنم تو وہ جو ہے تو ہے ہی ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا، یہاں دنیا ہی میں جنت ہے، یہی جہنم ہے، برے کام کا برا نتیجہ، اچھے کام کا اچھا پھل، یہی تو ہے جنت، یہی تو ہے جہنم۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ تو یہاں اس لیے برے کام کا برا نتیجہ ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ جہنم جو تیار ہے بروں کے لیے، جو ایمان نہ لائے، اچھا کام نہ کرے، تو یہ دنیا میں جو عذاب آیا ہے چھوٹا سا عذاب ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، تو وہاں عذاب ہونے والا ہے، اسی کی چھوٹی سی جھلک کہ یہاں ان شرابیوں کی صحت چھین لی گئی، سود خوروں کو ذلیل کر دیا گیا، اور یہ اپنے لڑکوں کو دین نہ سکھانے والے لڑکوں کے ہاتھوں سے رسوا ہو گئے۔ یہ چھوٹی سی ذلت ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ یہ دنیا میں جنت نہیں ہے، یہ دنیا میں جہنم نہیں، جنت اور جہنم آخرت میں ہے، وہاں تیار ہے فاسقوں، بے دینوں، کافروں، مشرکوں کے لیے وہاں جہنم تیار ہے، مومنوں، متقی، پرہیزگار، محسنین کے لیے جنت تیار ہے۔ تو جنت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ جنت ہے کہ نہیں، کون دیکھا ہے، تو کافر ہو جائے گا وہ۔
شادی شدہ ہے تو اس بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اب جب بیوی کے پاس جائے گا وہ سب زنا خالص، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے اس فکر کے بعد وہ سب کے سب ولد الزنا ولد الحرام پیدا ہوں گے. اس لیے جو منہ میں آیا چکر چکر بول دیا یہ نہیں ہے، پہلے سوچنا ہے پھر بولنا ہے کہ کون سی بات بولیں کہ ایمان بچا رہے، اب کون سی بات نہ بولیں کہ جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے، کون سی بات بولیں کہ نکاح بچا رہے، کون سی بات نہ بولیں کہ جس سے نکاح ٹوٹ جائے. اس لیے کافر پہلے بولتا ہے پھر بعد میں پچھتاتا ہے، مگر مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اسے مومن کو پچھتانے کی نوبت نہیں آتی ہے. پہلے اللہ نے برین دیا تاکہ سوچیں، اللہ نے کان دیا ہے ڈبل تاکہ ڈبل سنیں، اور زبان ایک دیا ہے تاکہ ایک بولے اور دو سنیں. عقل مند ہے وہ جو زیادہ سننا چاہتا ہو، عقل مند ہے وہ جو زیادہ سنتا ہو زیادہ بولتا نہیں ہو. عورتیں کے پاس عقل کم ہے اس لیے وہ زیادہ بولتی ہے، پاگل کے پاس عقل کم ہے اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے، اور جو اس کے پاس عقل ہے وہ بولتا کم ہے سنتا زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ زبان اللہ نے ایک دی ہے، کان دو دی ہے، لیکن